چلے میں آ گیا ہوں. گڈ آفٹرنون عطر صاحب. میں یہاں پہ آ گیا ہوں سچے لمحات خدا کے ساتھ. تو all these people who are researching to come to know their destination, I pray that God should guide them. تو جتنے لوگ پیاسے ہیں اور جو تلاش میں ہیں کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور پھر کبھی پیاس نہ لگے، یہ محبت الہی کا اثر چشمہ ہے. تو میں آ گیا ہوں یہاں پر. جی محترم زاہد خان صاحب، آپ کا ہمارے اس سچے لمحات خدا کے ساتھ چیٹ گروپ میں خوش آمدید ہے. ہم آج کے سوالات کا پرجوش سلسلہ آپ سے شروع کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. جی محترم زاہد خان صاحب، آج کا ہمارا پہلا سوال یہ ہے. ویسے تو آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، لیکن ہم یہاں یہ بتاتے چلیں کہ آپ اپنے کلیم میں ایک نبی ہونے کا، خدا کا دل ہونے کا، اس دور کا آدم اور مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کا جو یہ دعویٰ ہے، آپ کے نبی ہونے کی جو اصل بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ بہت شکریہ. دعوے کرنے والے تو بہت ہوں گے. میں اعلان کر رہا ہوں بہاف آف گاڈ کہ خدا کیا چاہ رہا ہے، اور وہ اعلان کیا ہے بہاف آف گاڈ جو خدا نے اختیار دیا کہ یہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ مذہب اور شریعت کی دنیا ختم ہوئی، اب قیامت آ گئی. قیامت سے مراد ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے. قیامت سے مراد ابلیس کی دنیا کا اختتام، اینڈ ہے، اور خدا کی دنیا کا شروع ہے. یہ ہے قیامت. تو اس قیامت کے اندر جو خدا پہلا پیغام دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ ماضی کے اندر جو کچھ انسانیت پہ اتارا، جو کچھ بتایا، اب وہ لاگو نہیں ہوگا. اب ایک نیا آسمان ہے. بار بار مجھے بتانا پڑ رہا ہے. نیا آسمان، جتنے بھی انبیاء آئے یہ آسمان سے آئے، یہ زمینی انبیاء نہیں تھے. جو زمینی انبیاء تھے وہ جھوٹے ہوئے. تو آسمان مراد یہ ہے کہ یہ نیا آسمان جو نبی بھیجتا تھا، فرشتوں کو پیغامات دیتا تھا، اب خدا کہہ رہا ہے وہ نیا آسمان براہ راست میں خود آ رہا ہوں زمین پر، اور میرے نور سے یہ زمین روشن ہو جائے گی. اور پھر کہہ رہا ہے یہ اب پرانے لوگ بھی نہیں ہوں گے جو ابھی تک آئے ہیں، انہیں میں نے ماضی کا حصہ بنا دیا. اب نئی زمین ہوگی. تو خدا ہتھوڑا لے کے نہیں آ رہا کہ پہلے زمین کو توڑے گا پھر نہیں بنائے گا. زمین سے مراد جو ہے انسان بدل جائے گا، نئے انسان ہوں گے. کیسے انسان ہوں گے؟ ان کا زندہ تعلق خدا کی ذات سے ہوگا. ان کی پہلی اور آخری محبت خدا سے ہوگی، اور اسی چشموں سے پھر ساری محبتیں پھوٹیں گی. اس اعلان کے ساتھ خدا نے مجھے بھیجا اور کہا، پہلے کہا تھا نبی ہے، پھر کہا زمینی مسیح ہے، پھر کہا تو آسمانوں کا بھی مسیح ہے، اور پھر کہا تو میرا دل ہے. تو یہ محبت الہی کے انعامات ہے. اور پھر کہا کہ میں تیرا صلہ ہوں. بہت شکریہ زید خان صاحب. اگلا سوال یہ ہے کہ کسی بھی مذہبی شخص کے لیے کیا دائرہ کار ہے، کیسے پتہ چلے کہ جو تعلیمات آپ لے کے آ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہیں؟ مذہبوں کو کیسے پتہ لگے، اس کا جواب یہ ہے کہ تورات ہو یا انجیل ہو یا قرآن ہو، ان سب کو نچوڑ دیا جائے مالٹے کی طرح
تو اس میں سے جو جوس نکلے گا وہ ایک ہی آواز ہے، ایک ہی بات ہے کہ اے محمد تو ہمیں وعدہ خلاف مت سمجھ، وہ جو چھپی جنتیں ہیں وہ ہم ظاہر کر دیں گے۔ کس زمانے میں ظاہر کریں گے؟ جب نیا آسمان اور نئی زمین آئیں گے۔ دوڑو اس نئے آسمان اور زمین کی طرف جس کی قیمت جو ہے، یہ جو جنڈے ہیں ان کی قیمت جو ہے وہ نیا آسمان اور نئی زمین ہے۔ یہاں پر پہنچ کے ان سارے مذہب والوں کی تعلیمات ختم ہو جاتی ہیں اور ان کا قرآن، انجیل، تورات بتاتی ہے۔ اس کے بعد جو تعلیمات شروع ہوں گی وہ خدا کا زمانہ ہے۔ تو مذہب والوں کو چاہیے کہ خدا کی آواز سنیں اور اپنے محمدوں، اپنے نبیوں پر لٹکیں گے یا ان سے عشق کریں گے تو ان کا ہی نبی کہتا ہے خدا لعنت کرے یہودیوں نصاریوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا۔ اور اب مشاہدہ الہی بتاتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں پہ تو جو لعنت ہوئی وہ ہوئی، اس سے 100 گنا لعنت جو ہے وہ اسلام پہ ہوئی ہے۔ تو ان مذہب کے دائرے کار سے نکل کر اب آؤ وہاں پر جہاں پہ دائرہ نہیں ہے، وہاں پہ خدا کی ذات کھڑی ہے اور پکار پکار کے کہہ رہی ہے میرے نور سے زمین روشن ہو جائے گی۔ اور تم نے اپنی خدا کی قدر و قیمت نہیں جانی۔ ابھی تک یہ جو ماضی کے مذہبی لوگ ہیں، اور ادھر خدا کہہ رہا ہے کہ جب وہ نور اہل دل ہوں گے تو وہ میری قدر و قیمت کو جان لیں گے۔ تو انہیں چاہیے مذہبوں کے ساتھ لٹکنا اور نبیوں کے ساتھ لٹکنا اور کتابی کیڑے بننا چھوڑ دیں اور وہی راہ اختیار کریں جو خدا نے کہا کہ مجھے کوئی بھی مذہب اور امت قبول نہیں ہے۔ ان سب کو ملا کے وہ کہتا ہے انی ھذی امتکم امۃ واحدہ۔ وہ مذہب کی آئیڈینٹی نہیں دیکھ رہا، شناخت۔ وہ تو کہہ رہا تم سب ایک ہو، ادھر آؤ جدھر میں بلا رہا ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ اور ایسی عبادت نہ کرو کہ تم اندھے بہرے گونگے ہو، ایسی عبادت کرو کہ مجھے پالو تاکہ تمہیں منزل مل جائے۔ جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب۔ یہ ایک سوال آیا جی ہمارے ایک ممبر کا، اس کو میں بول کے یہاں بیان کر دیتا ہوں تاکہ وہ ریکارڈنگ میں آ جائے کہ کیا مذاہب منزل ہیں؟ تو اس کے بارے میں آپ پلیز ذرا وضاحت فرمائیے گا، شکریہ۔ مذاہب رستہ ہو سکتے ہیں، منزل نہیں ہو سکتے۔ انبیاء بھی رستہ ہو سکتے ہیں، منزل نہیں ہو سکتے۔ بلکہ اگر آپ اپنے قرآن کا خود ہی مطالعہ کر لیں تو وہ کہتا ہے وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ پہلے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ۔ وسیلے سے مراد یہ ہے کہ راہ ہے، منزل خدا کی ذات ہے۔ اس کی مثال یوں لے لیں کہ آپ ایک سوا ہے جو بہ رہا ہے نہر کی طرف، نہر بہ رہی ہے دریا کی طرف۔ اب دریا میں مختلف مذہب ہو سکتے ہیں، چھوٹے بڑے انعامی راستے بنائے، کوئی چناب ہے، کوئی سندھ ہے، اور ہندوستان کے بھی دریا ہو سکتے ہیں، بہ رہے ہیں، ان کی آئیڈینٹی قائم ہے۔ اب یہ دریا، یہ مذاہب جب سمندر میں گرتے ہیں تو مجھے بتائیں کہاں پہ راوی ہے، کہاں پہ چناب، کہاں پہ سندھ؟ ان کی سب کی شناخت ختم ہو جاتی ہے۔ سمندر جو ہے وہ محبت الہی کا ٹھاٹے مارتا ہوا یہ منزل ہے۔ تو مذاہب منزل نہیں ہو سکتے، چھوٹے بڑے الہامی راستے ہیں۔
جی محترم زاہد خان صاحب، بہت شکریہ جی. یہ ایک سوال ہے جی آپ کے دعویٰ جات کے بارے میں کہ جب آپ فرماتے ہیں کہ آپ نئے آدم ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے، یا جب آپ فرماتے ہیں کہ میں خدا کا دل ہوں تو اس بات کا کیا مطلب ہے؟ آپ کن معنوں میں اس کی ذرا تشریح فرمائیں کہ آپ کن معنوں میں خدا کے دل ہیں. بہت شکریہ. ہر 6000 سال کے بعد اگر خدا کی دنیا نہ آئے تو ایک آدم کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے کہ کہا جاتا ہے مذہبوں کی تعلیمات میں ہم آدم کی اولاد ہیں. تو 6000 سال پہلے جو آدم آیا تھا اسے مسیح کہا جاتا ہے. وہ تو خدا کی دنیا نہیں لا سکا. مسیح سے مراد خدا کا زمانہ شروع ہو گیا. پھر اس کی اولاد میں سے کہ یہ سب آدم کی اولاد ہیں، عیسیٰ مسیح کو چنا گیا. یعنی 6000 سال کے دور میں اگر وہ لے آتا تو وہ پہلے آدم کا مشن پورا کر دیتا. وہ بھی نہیں چنا گیا. تو اب جس 21 سینچری میں وہ بھی نہیں لا سکا خدا کی بادشاہت. آپ جس 21 سینچری میں ہم رہ رہے ہیں یہ 6000 سال کا پرانے آدم کا زمانہ ختم ہو گیا. اب نئے آدم کا زمانہ شروع ہوا ہے جس سے نئی نسل شروع ہوگی. پرانے آدم کا یہ تھا کہ وہ سچے رستے سے بھٹک گیا اور اس کی اولاد جتنے بھی انبیاء یہ بھی بھٹکے ہوئے تھے. اور اے آدم کی اولاد ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی ننگا کر دے. یہ 6000 سال کا جو زمانہ ہے یہ خدا کی نافرمانی میں گزر گیا. اب میں نیا آدم ہوں. تو پرانی جو انسانیت ہے ان کا آدم میں نہیں ہوں. اب مجھ سے چلے گی ایک خاندان، ایک سوسائٹی، ایک قوم اور ایک دنیا شروع ہوگی. اور میں اس مضمون میں خدا کا آدم ہوں کہ میرے سے خدا کا زمانہ شروع ہو جائے گا اور میری ذریت سے پھر سارے انبیاء آئیں گے. جیسا خدا نے کہا کہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی. تو پرانے آدم میں تو خون خرابہ ہوا، پھر وہ خون خرابے ہوتے ہی رہے کہ ان کا زمانہ 21 سینچری میں ختم ہو گیا ہے. اب آتے ہیں کہ آدم کے بعد کن معنوں میں خدا کا تھا. پہلے خدا نے مجھے کہا کہ تو نبی ہے. پھر اس سے اگلے منصب پہ کہ تو مسیح ہے، یعنی تجھ سے خدا کا زمانہ شروع ہوگا. اور پھر خدا نے محبت الہی کی بارش کی اور کہا تو عالم ارواح اور روح کی دنیا میں بھی مسیح اس زمانہ ہے، یعنی کہ وہاں بھی تو مسیح ہے. عالم برزخ کے اندر بھی، دوزخوں کے اندر بھی، جہاں جہاں منزل نہیں پا سکے لوگ، ان سب کا، ان زمانوں کا تو ہی مسیح ہے، تو ہی لے کے آئے گا. وہاں بھی خدا کی دنیا. پھر خدا نے آگے بڑھا اور مجھ سے جب پوچھو نہ محبت کا اثر ہائے نہ پوچھو، تو خدا نے کہا میں نے آج تک کل انسانیت جب سے بنائی ہے کسی کو یہ نہیں کہا کہ تو میرا دل ہے. اب تو میرے دل کی ترجمانی کرے گا سب جہانوں کے اندر. یعنی جو میرے دل سے آواز اٹھتی ہے وہی آواز تجھ سے اٹھتی ہے. تو تو میرے راز الہی، میرے دل کا حال کھلے جہانوں میں بیان کرے گا. اس مضمون میں خدا کا دل ہوں. جی زاہد خان صاحب، بہت شکریہ آپ کے جواب کا. ہم آج کے سوالات کو مذاہب کی طرف ہی رکھیں گے جی، آپ کے مضامین کو، آپ کے جوابات کو. تو ایک سوال ہمارے ممبر نے سینڈ کیا ہے جی کہ خدا کو ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ مذہب جیسی ایک اچھی، عمدہ اور الہامی تعلیمات کو خدا جو ہے وہ ختم فرما کے
اس کی جگہ پہ آپ کو اپنا دل بنا کے بھیج رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ پوچھا جائے آپ سے کہ کیا یہ الہامی کتابیں تمام کی تمام یہ خدا کا کلام ہے؟ اس پہ ذرا وضاحت فرمائیے گا، شکریہ۔ جب سے انسان اندھیروں میں گرا ہے تب سے انسان کا ناطہ ٹوٹ چکا ہے خدا سے، اس لیے کامل انسان جو ہے وہ کمیونیکیشن کرتا ہے خدا کی ذات سے، یا کم سے کم وہاں تک پہنچ جائے۔ مذہب جو ہے ان کو خدا نے نہیں شروع کیا، ان کو شروع کرنے والے فرشتے ہیں۔ فرشتوں کو اتھارٹی نامہ دے دیا، جیسے آپ اپنا اتھارٹی وکیل کو دے دیتے ہیں مقدمہ لڑنے کے لیے، تو مذہب فرشتوں سے شروع ہوئے، خدا سے شروع نہیں ہوئے۔ تو یہ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہو سکتی کہ ایک طرف آپ کہیں کہ انسان اشرف مخلوقات ہے اور اس کو وہ فرشتوں سے بھی آگے ہے، اور ایک طرف آپ یہ کہیں کہ جنہوں نے مذہب شروع کیا فرشتوں نے وہ ہم سے اوپر ہے۔ تو مذہب جو ہے یہ فرشتوں نے، جب آدمی اندھیروں میں ہو، جیسے آپ پہ چوٹ لگ جائے تو ایمرجنسی کار آتی، گاڑی آتی ہے آپ کو لینے کے لیے، یہ صرف اتنا ہی ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے مذہب۔ جب انسان کی گاڑی ریل جو پٹری سے اتر چکی ہے واپس پٹری پہ چڑھانے کا کام یہ فرشتوں کا ہے، یہی مذہب کا ہے۔ پھر وہ گاڑی چل پڑتی ہے اپنے سفر کی طرف۔ مذہب پہلا قدم ہے، آخری قدم نہیں ہے۔ اس کی جو ہائی لائٹ ہے، جو اصل منزل ہے، وہ روحانیت ہے۔ تو روحانیت کی جو اصل منزل ہے وہ خدا کی ذات ہے۔ تو یہ مذہب جو ہے یہ بچوں کا میدان ہے، کچی پکی، اور جو روحانیت ہے وہ ایسے جیسے یونیورسٹی میں ہے۔ آپ یہ تو میں اکثر بتا چکا ہوں کہ یہ الہامی کتابیں 3 سے 9% بھی بلکہ مائنس ہے، خدا کا کلام نہیں ہے۔ اس کے اندر کہیں کہیں خدا کا ڈائریکٹ پیغام ہے، وہ بھی فرشتوں کے ذریعے، اور باقی فرشتوں کا، اور 70% محمد کی اپنی حکمتیں شامل ہیں۔ لہذا یہ قرآن مخلوق ہے، انجیل مخلوق ہے، تورات مخلوق ہے، اس میں بے انتہا غلطیاں ہیں۔ یہ اپنے وقت کے مطابق ٹھیک تھا، جو کچھ محمد صاحب نے حکمت کے تحت لاگو کی چیزیں، لیکن یہ کامل بالکل نہیں ہے۔ وہ تو خود ہی بتاتی ہے، راہ دکھاتی ہے، کسی دکھاتی ہے راہ، ہدی للمتقین، متقیوں کو، تو ارے غیرے کو راہ بھی نہیں دکھاتی ہے۔ تو اس میں ریلیٹو میسج ہے اور بالکل کامل نہیں ہے۔ محمد صاحب کی حکمتیں زیادہ، کچھ فرشتوں کی حکمتیں۔ فرشتے بھی کوئی خدا تھوڑی ہیں، وہ بھی ایک مخلوق ہی ہے۔ جی بہت شکریہ جناب زاہد خان صاحب۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے جی کہ جتنے انبیاء ابھی تک اس دنیا میں آئے انہوں نے تو صرف شریعت کی بات کی ہے، موسوی شریعت، عیسائیت ہو گئی، یا جتنے بھی انبیاء اسلام خاص طور پہ، اور نبی محمد صاحب تو یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ تو اس چیز کو کوئی کیسے تسلیم کرے گا کہ وہ ساری تعلیمات جو ہیں وہ خدا نے رد کر دی ہیں، جو کہ الہامی کتاب تھی، جو کہ الہامی پیغامات تھے، اور سارے مذاہب چھوڑ کے کوئی شخص یا کسی بھی مذہب کو چھوڑ کے کوئی شخص آپ کی تعلیمات کی طرف آئے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے اس بات کو سمجھنا اور اس بات پہ مان جانا کہ نہیں اب خدا جو ہے وہ روحانیت کی طرف انسانیت کو لے کے آنا چاہتا؟ یہ بالکل درست نہیں ہے کہ سب انبیاء نے شریعت کی بات کی۔ آدم کی کوئی شریعت نہیں تھی، بلکہ
اگر شریعت سے مضمون یہ لے لیا جائے کہ خدا کیا چاہتا تھا، تو وہ شریعت آدم کو خود خدا نے بتا دی، محبت الہی، کہ وہ اے آدم اگر تو نے یہ پھل کھایا یعنی کہ غلط فیصلے کیے تو تیری قسمت اندھیرا ہے، اندھیروں کی طرف جائے گا، میری طرف آ، اور خدا محبت کا خلاصہ ہے، وہ تو منزل ثابت کر دی تھی۔ نوح نے کوئی شریعت پیش نہیں کی، ابراہیم نے کوئی شریعت پیش نہیں کی، بلکہ بہت بعد میں یعقوب، اسحاق، یعقوب، یوسف آئے، انہوں نے کوئی شریعت پیش نہیں کی، تو یہ شریعت کہاں سے اٹھا لے آئے؟ اور پھر عیسیٰ کے دور کے اندر موسوی شریعت تھی، اس نے موسوی شریعت کا انکار کر دیا، کسی شریعت کے کسی قانون پہ اس نے عمل نہیں کیا۔ اگر کوئی سنسار ہوتا ہے تو اس کی سزا پتھر ہے۔ اس نے موسیٰ کی شریعت پہ عمل نہیں کیا اور کہا تمہارے دل سخت ہیں، تمہارے دل سخت ہیں، پتھر ہیں، اس لیے تم پہ یہ شریعت نازل ہوئی، لیکن عمل تم پھر بھی نہیں کر سکے، اور اس نے معاف کر دیا۔ تبھی تو یہودیوں نے پتھر اٹھاتے تھے مارنے کے لیے، وہ تو شریعت پہ عمل ہی نہیں کرتا تھا۔ جب سبت کا دن ہوتا تھا تو اس وقت ایک شریعت کا قانون یہ بھی تھا کوئی کام نہیں کیا جائے گا، اور وہ اسی دن بیماروں کو ٹھیک کرتا تھا اور کام کرتا تھا۔ تو ایک شریعت پہ اس نے لعنت بھیجی، بلکہ ان کی شریعت پہ، کہ شریعت کی وجہ سے لعنت بھی آئی۔ پول بھی یہی کہتا ہے، اس نے کہیں شریعت پہ عمل نہیں کیا، اور یہاں تک کہ جب بھی کوئی شریعت اس کے پاس لے کے آئے، وہ تو کہتا تھا میں کھاتا پیتا آیا ہوں، میں شریعت کے اندر کوئی قید تھوڑی ہوں، تمہیں شریعت ملی تم پھر بھی نہیں عمل کر سکے، فرشتوں کے ذریعے سے تم نے شریعت پائی اور پھر بھی تم اس پہ نہیں چل سکے۔ اس نے تو جس پہ شریعت اتری تھی اسے بھی کہا کہ وہ شکایتی ہے، اور شریعت بنا کے انسانوں کو ان پہ مصیبت ڈالی ہوئی ہے۔ یہ شریعت کی پانی جو تم پہ پڑی ہے، یہ محمد صاحب نے موسیٰ کی شریعت سے لی ہے۔ خدا شریعت میں رہنا پسند ہی نہیں کرتا، وہ تو اپنی دنیا جہاں پہ محبت الہی ہو وہاں پہ رہنا پسند کرتا۔ اگر محمد صاحب یہ کہہ گئے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو قرآن تو انہیں جھٹلا دیتا ہے محمد صاحب کو، بلکہ ان کی بیوی بھی ان کو جھٹلا دیتی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے اے آدم کی اولاد پھر کبھی رسول آئے، یعنی کہ تواتر کے ساتھ رسول آتے رہیں گے، اور وہ تم سے ہماری معرفت الہی، ہمارے کلام، آیات، راز الہی پیش کریں، تو تم ان کو چیلنج نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ پتھر ماریں گے، تمہاری مخالفت کریں گے، ہمیں دلائل دو، ہمیں یہ دو، نہیں، تم ان کی اطاعت کرنا۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کی پکڑ میں کروں گا کہ اس نے جھوٹ مجھ پہ بولا ہے، لیکن وہ تعلیمات جو میری طرف سے تم کو دے گا، میری طرف کھینچیں گی، تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، بلکہ ان کو ماننا پڑے گا، ورنہ تمہیں ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تمہیں خوف اور غم سے ہم نجات کبھی نہیں دیں گے۔ نجات جب دیں گے چاہے وہ جھوٹا ہی ہو، اس کا وبال اس پہ پڑے گا، لیکن تم نے اس لیے مانا تھا کہ تمہارے اندر کشش خدا کی تھی، تو جو خدا کی طرف سے آتا ہے وہ خدا کا بتاتا ہے، اور جو خدا والے نہیں ہوتے وہ اس نبی کی مخالفت کرتے ہیں۔ پھر قرآن نے تو بتا دیا کہ نبی آتے رہیں گے۔ پھر جس سے محمد صاحب خود ہی کہتے ہیں کہ پوچھا گیا سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے، کہا عائشہ کے ساتھ، پھر پوچھا کہا عائشہ کے ساتھ۔ وہ عائشہ کہتی ہیں لوگوں یہ تو کہو کہ محمد خاتم النبیین ہے، یعنی کہ کمال ہے یا جو کچھ بھی ہے، لیکن یہ نہ کہو کہ محمد صاحب کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کہ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ مت کہو۔ پھر محمد صاحب خود ہی کہہ دیتے ہیں
ابو بکر کا درجہ میری امت میں سب سے بڑا ہے، کچھ اس کے کہ نبی آ جائے تو بہت سے تضاد پائے جاتے ہیں۔ اور جب میں نے خدا سے پوچھا تو خدا نے کہا میں نے تو کہا ہی نہیں ہے کہ میرے بعد نبی نہیں آئے گا، یہ تو محمد نے اپنی طرف سے کہا ہے۔ پھر جبرائیل سے پوچھا، اس نے بھی یہی کہا کہ یہ اس نے خود لکھا ہے، ورنہ جبرائیل میری کتاب پڑھ لو، وہ کیمل ایکٹ آف پروفٹ محمد، اس میں علی بتاتے ہیں کہ محمد کے بعد جبرائیل نے مجھے چن لیا تھا کہ میں چلوں گا آگے۔ یہاں سے صوفیت کا سلسلہ شروع ہوتا، اور یہ صوفیت انسانوں کو مذہبوں سے نکال دیتی۔ تو یہ کہ نبی نہیں آ سکتا، میرے بعد نبی ہوتا، عمر ہوتا، یہ خاص کر اس لیے کہا گیا کہ جب علی نے بتایا کہ مجھے تو اس نے اپنا دیدار کرایا ہے، وہ نور تھوڑی ہے، صرف نور نہیں ہے آسمان و زمینوں کا۔ پھر یہ کہا کہ مجھے چنا گیا، تو محمد صاحب نے وہاں جا کے اس کا رستہ بھی روک دیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ تو ڈکا لگا دیا محمد صاحب نے۔ تو لا نبی آبادی، میرے بعد نبی نہیں، یہ سب سے بڑی لعنت ہے اسلام کے اوپر، جس کی وجہ سے کئی ہزار نبی مارے گئے۔ جی بہت شکریہ جناب زاہد خان صاحب۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی محمد صاحب اپنی تعلیمات دنیا میں رکھ رہے تھے اور یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، تو کیا جبرائیل علیہ السلام نے ان کو یہ منع نہیں کیا کہ بھئی یہ خدا کی طرف سے ایسا پیغام نہیں ہے تو تم یہاں پر اپنی مرضی مت کرو؟ تو اس وقت ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میں ایسا ہی کروں گا، اور اس کو ایکسپٹ کر لیا گیا؟ جبرائیل کا جو اہم مشن لے کے آئے تھے وہ یہ تھا کہ خدا کی توحید کا پتہ لگے، کیونکہ عیسائیت کے 3 خدا ہو چکے تھے، بدھوں کے تو ان کے اپنے خدا تھے، اپنا کنفیوش کے وہاں اور خدا تھے، اور پوری دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ تو توحید کا جو مشن تھا، اس کو جب لے کے چلے تو کئی دفعہ رکاوٹیں آئیں، کیونکہ محمد صاحب ضدی بڑے تھے، کہتے تھے جا کے خدا سے پوچھ کے آؤ کہ میرے اتنے لوگ جائیں گے جنت میں، یہ ہوگا وہ ہوگا، بلکہ 3 دن تک لگے رہتے تھے۔ تو جب یہ بیان دیا کہ نبی نہیں ہے، اس کی وجوہات یہ ہوئی کہ ان کی محمد کی زندگی کے اندر ہی نبی نے آنا شروع کر دیا، جیسے ابن سیاد اور مسلمہ اور حسنہ اور یہ لوگ۔ تو اس پر محمد صاحب نے دیکھا کہ اگر یہ آئے تو اسلام کا تو پھر کیما بن جائے گا، تو اپنی حکمت بیان کی کہ میں نبی نہیں آ سکتا۔ اور ادھر کہہ رہی ہیں شور مچا کے کہ نبی آ سکتا ہے، اور یہ محمد صاحب کی موت کے بعد کہ لوگوں یہ تو کہو کہ محمد خاتم النبیین نے یہ نہ کہو کہ نبی نہیں آ سکتا۔ اب اس شور اور غل کے اندر جبرائیل نے کہا کہ محمد یہ تو کیا کر رہا ہے، میں تو تیرے بعد نبی بنانے والا تھا اپنا علی کو، جس نے جو اور کچھ دیکھا خدا کے دیدار الہی میں۔ میں تو چاہتا تھا کہ مذہب سے آگے دنیا ہے، تو محمد صاحب نے بات نہیں مانی، بلکہ مسلمہ کا بھی دکھایا گیا کہ یہ بھی نبی ہے، اور کنگن ہاتھ میں، جیسے پاؤں میں کنگن ہوں گے جنتوں میں، تو وہ بھی ناپسندیدہ کیا۔ پھر جبرائیل نے دیکھا کہ اگر تصادم ہو گیا محمد کے ساتھ تو پھر یہ توحید کا پیغام بھی کہیں نہ رہ جائے، تو پھر کچھ باتوں پہ کمپرومائز کیا، فرشتوں نے تعاون کیا کہ بعد میں پھر ان کو ہٹائیں گے۔ اور یہی وجہ تھی اسی مضمون پر کہ نبی نہیں آ سکتا، اور بہت سے جو میں نے جبرائیل نے اس مضمون کو کھولا ہے۔ اس کتاب کا نام پہلے یہ تھا کہ محمد کا پیغام مسلمانوں کو، تو جبرائیل آگے کہیں گے نہیں، اس نام کو ہٹا کتاب کے، اس کا نام رکھا جائے گا محمد کے جرم، کہ اس نے کیا کیا ضد بازیاں کی۔ تو پھر اس کتاب کا نام یہ رکھا گیا، ورنہ میں ذاتی طور پہ اس کا کتاب کا نام یہ رکھا تھا کہ محمد کا پیغام مسلمانوں کے لیے۔ تو اس کے اندر جو علی
بہت کچھ بتا رہے ہیں کہ کیا ہوا محمد اور میرے درمیان. اس کتاب کو پڑھنے کی بہت ضروری ہے. جی محترم زاہد خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ. تہہ دل سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمیں بہت سارا وقت عطا فرمایا اس پروگرام میں. تو ہم آپ کو اگلے نشست میں، اگلے پروگرام میں نیکسٹ ویک میں آپ سے ارینج کر کے تو دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ.